آج کی اس ویڈیو میں ہم گھر پر خالص اور خوشبودار دیسی گھی بنانے کا آسان طریقہ شیئر کر رہے ہیں۔ چند آسان سٹیپ سے آپ گھر پر بازار سے بھی بہتر دیسی گھی گھر پر آسانی سے بنا سکیں گے۔ یہ دیسی گھی روٹی، پراٹھے، دال اور حلوے اور مختلف کھانوں کا ذائقہ دگنا کر دے گا۔ اگر آپ خالص دیسی گھی گھر پر آسانی سے بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ملائی سے دیسی گھی بنا رہی ہوں آج، اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ 15 دن کی ملائی ہے۔ ملائی کو ہمیشہ آپ جب بھی فریز کریں تو اوپر والے خانے میں ہی سیو کرتے جائیں، اور جب آپ نے گھی بنانا ہو تو اس کو ایک دن پہلے آپ نیچے والے خانے میں شفٹ کر دیں ملائی کو۔ تو ملائی میری یہ برف سے پگھل کر اچھی طرح میلٹ ہو چکی ہے، تو اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے، کیونکہ ملائی میں یہ تھوڑا دودھ بھی ہوتا ہے، اور اس دودھ کو ہم نے ملائی سے علیحدہ کرنا ہے۔ اس کے یہ چند سٹیپس ہیں۔ پانی ڈال کے تو اچھی طرح میش کرتے رہیں گے اس سے اس کے جو اس میں دودھ ہے وہ پانی میں شامل ہو کر ملائی کو چھوڑ دے گا، اور اس میں ہم ایک لیمن بھی ڈال دیں گے کاٹ کے، تاکہ یہ جو دودھ ہے وہ پھٹ جائے، اور ملائی کو پھر اچھی طرح میش کر لیں گے۔ اس کو ملائی کو ایسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چولہے پہ رکھ کے ابال دیں گے۔ اس ملائی سے پھر دودھ بن جائے گا، پھر اس کو ٹھنڈا کریں گے۔ تو اس سے ہم نے مکھن نکالنا ہے۔ مکھن نکالنے کے بعد پھر ہم اس سے جو دیسی گھی بنائیں گے اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے، اور جو ہم ایسے ہی ڈائریکٹ رکھ دیتے ہیں چولہے پہ ملائی تو وہ جل کے اس کا ذائقہ وہ نہیں رہتا، خوشبو ختم ہو جاتی ہے، اور ملائی کا رنگ بھی خراب ہو جاتا ہے دیسی گھی کا۔ یہ جو طریقہ ہے جس میں پہلے ہم مکھن بنائیں گے، یہ چولہے پہ رکھا ہوا ہے میں نے ملائی کو، اور یہ پتلی ہو چکی ہے، بالکل دودھ بن چکی ہے۔ پھر اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اچھی طرح، ٹھنڈا کر کے پھر ہم ایک دن کے لیے اس کو فریج میں چھوڑ دیں گے، تاکہ یہ جو ملائی ہے یہ اوپر آ جائے، اور جو دودھ ہے اور جو دودھ کے ساتھ جو چھاچھ ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جائے۔ تو اس طرح ہم اوپر سے جو ملائی ہوگی اس کو ہٹا لیں گے، جو مکھن نکلے گا اس کو ہٹا لیں گے، اور اس کو ہم پگھلا کے پھر اس سے دیسی گھی بنائیں گے۔ یہ طریقہ انتہائی آسان ہے، اس میں زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور نہ ہی برتن جلانا پڑتا ہے۔ اس کو میں نے ٹھنڈا کر کے ایک رات کے لیے چھوڑ دیا تھا فریج میں۔ اب یہ اوپر یہ سارا جو تہہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ ساری یہ مکھن کی ہے، اس کو ہم نکال لیں گے، اور جو نیچے رہ جائے گا دودھ پانی اس کو ہم علیحدہ کر لیں گے۔ وہ بھی لسی ہوتی ہے، اگر چاہیں تو آپ اس سے کڑی وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کے ساتھ یہ ملائی سے جو مکھن بنا ہے اس سے دیسی گھی بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ اس طریقے سے آپ ملائی سے دیسی گھی بنا کے دیکھیں۔ اس کا ایک تو رنگ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور جو اس کی خوشبو ہوتی ہے نا وہ کمال ہوتی ہے، علیحدہ ہی ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے جو مکھن سے آتی ہے، اور مکھن سے جو دیسی گھی بناتے ہیں اس کی جو دیسی گھی خوشبو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ذائقہ دار لگتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمن یعنی دیسی گھی بہت محبوب تھا۔ آج ہم گھر پر بنا رہے ہیں خالص دیسی گھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمن یعنی دیسی گھی اور تمر یعنی کھجور سے بہتر کھانا نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگر آپ کو پاکستانی فوڈ، دیسی کھانے اور آسان ریسیپیز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ میں نے اوپر سے جو مکھن نکالا ہے، میرا یہ تھوڑا ہے اس لیے میں نے چھوٹا برتن لیا ہے۔ آپ کی اگر یہ مکھن ملائی زیادہ ہو تو آپ بڑے برتن میں بنا سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 1 پاؤ جتنی ملائی تھی، تو یہ میں نے چھوٹا برتن اس کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ اب اس ملائی کو پلا لیں گے اس مکھن ٹائپ کو، اور یہ تھوڑی دیر میں پگھل جاتا ہے جلدی۔ جو ملائی کو ہم ڈائریکٹ رکھتے ہیں تو وہ 2-3 گھنٹے لے جاتی ہے، لیکن یہ آسانی سے پگھل جاتا ہے مکھن۔ اب اس کو چھان لیں گے، اور اس میں سے
جو دیسی گھی گولڈن کلر کا خوبصورت خوشبودار دیسی گھی نکلا ہے، اس کو ہم علیحدہ کر لیں گے۔ اور یہ جو چھانا ہے، ہم نے جو چھاچھ نکلی ہے، اس سے ہم پھر چوری بنا لیں گے۔ چوری میں آٹے کو اچھی طرح اس میں ڈال کے بھونیں گے، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر کا گھی نکلا ہے، سونے کی طرح چمک رہا ہے، اور خوشبو تو کمال ہے اس کی۔ اب جو یہ چھاچھ نکلا ہے، اس سے ہم چوری بنا لیں گے، تھوڑا آٹا ڈال کے، شکر ڈال کے اور بادام وغیرہ ڈال کے، تو یہ چوری بھی بہت ہی زیادہ اچھی بنتی ہے۔ اس کی چھاچھ کی کھانے کے لیے بہت ہی زیادہ ذائقہ دار ہوتی ہے۔ اور دیسی گھی تو آپ دال میں، سبزی میں ڈالیں، حلوہ پکائیں اس کا اور روٹی پہ لگائیں، بہت ہی زیادہ خوشبودار۔ اگر دیسی گھی کو زیادہ پکاتے رہیں تو اس کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے اور رنگ بھی گہرا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا، یہ بہترین کلر اور خوشبودار دیسی گھی بن کے تیار ہوا ہے۔ اب ہم اس کی چوری بنا لیں گے۔ اور حدیث مبارکہ جو میں آپ کے ساتھ کافی دنوں سے ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں، اس کا حصہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں گی۔ یہ حج کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، جو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر کا بیان نقل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ بطن محشر تک پہنچ گئے، آپ نے اونٹنی کو ذرا تیز چلایا اور درمیانی راستے سے گزرے جو سیدھا جمرہ کبریٰ جا کر نکلتا ہے۔ درخت کے پاس جو جمرہ ہے، وہاں آ کر آپ نے اسے 7 کنکر مارے۔ ہر کنکر مارتے وقت آپ نے تکبیر کہی۔ وہ کنکری اتنی چھوٹی تھی جسے چٹکی میں پکڑا جا سکے۔ آپ نے بطن وادی سے کنکریاں پھینکی تھیں۔ پھر آپ قربان گاہ میں تشریف لائے اور وہاں آ کر 3 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیے اور باقی حضرت علی کو دیے جو انہوں نے قربان کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی قربانی میں شریک کیا۔ پھر آپ نے حکم دیا، قربانی کے ہر جانور میں سے سب کچھ گوشت لے کر اسے ایک ہنڈیا میں پکایا جائے۔ جب وہ گوشت پک گیا تو دونوں حضرات نے اسے کھایا اور اس کا شوربہ پیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور بیت اللہ آ کر طواف افاضہ کیا۔ ظہر کی نماز آپ نے مکہ مکرمہ میں ادا کی۔ پھر آپ بنو عبد المطلب کے افراد کے پاس آئے جو زمزم کے پاس لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، پانی نکالو۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ اس پانی پلانے کو حج کا ضروری رکن سمجھ کر تمہیں تنگ کریں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا۔ راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں پانی کا ڈول پیش کیا تو آپ نے اس میں سے پانی پیا۔ یہ حدیث مبارکہ حج کے متعلق ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج ادا کیا تھا، حجۃ الوداع، اس کے متعلق یہ حدیث تھی جو 4-5 ویڈیو تک چلی، اور آج اس حدیث مبارکہ کو مکمل بیان کر لیا ہے۔ اور ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور حدیث شروع کریں گے۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔